وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جاگ اے امتی شاہ دنیا ودی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اس بنگال کی سرزمین پر ایسے حفاظ علماء قرہ تشریف لائے، ایسے ایسے اللہ والے تشریف لائے، جن کے چہروں کو دیکھ کر، قرآن و حدیث سن کر لاکھوں اللہ کے بندے داخل اسلام ہو گئے، اور کتنے اللہ کے بندوں اور بندیوں نے توبہ کی۔ لیکن آج پھر جب سے علماء کرام کا احترام چلا گیا، جب سے مدارس اسلامیہ کی عظمت دلوں سے نکلی، جب تک ائمہ اور خطباء اور واعظین اور اللہ والوں سے ہم دور ہو گئے، آج اللہ پاک نے ہم سے نمازوں کی نعمت کو چھین لیا، والدین کی عظمت کو چھین لیا۔ یہ ہماری مائیں بہنیں جب پردوں کے اندر رہا کرتی تھی، جب اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی، جب اللہ کے قرآن کے لیے جان دیا کرتی تھی، جب اللہ کی بندیوں کو سامنے رکھ کر، ازواج مطہرات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا کرتی تھی، ان کے پیٹ سے بڑے بڑے کتب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے، حضرت غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے، اور مبلغ اسلام عظیم داعی خواجہ معین الدین چشتی جیسے، ان کے پیٹ سے قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جیسے، ندوۃ العلماء کے فاؤنڈر مولانا محمد علی منگیری، آج جس کا چراغ روحانیت کا علم کا منگیر میں آج بھی چل رہا ہے، وہ مولانا محمد علی منگیری، جہاں سے میں آیا ہوں مظفر نگر کے رہنے والے ہیں، وہ مولانا محمد علی منگیری جن کی تعلیم و تربیت آپ کے سہارنپور، مظفر نگر اور دہلی اور دیگر جگہوں پر ہوئی۔ وہ اللہ کا بندہ جب چلا ہے یو پی سے، پہنچا ہے لکھنؤ، لکھنؤ سے ہو کر کے کلکتہ، کلکتے سے ہو کر کے منگیر میں پڑاؤ ڈالا۔ آج یہ ٹوپیاں، آج یہ داڑیاں، آج یہ جماعتیں، آج یہ مدارس، آج یہ خانقاہیں، آج یہ مراکز، سب مولانا سید محمد علی منگیری کی مرہون منت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت الحاج سید حاجی عابد حسین دیوبندی، اور حضرت شیخ الہند اور مولانا حسین احمد مدنی، مولانا رشید گنگوہی، اشرف علی تھانوی، حضرت الشاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت الشاہ عبد القادر رائے پوری، اور امیر کارواں، تبلیغ کے رہنما، تبلیغ کے روح رواں حضرت جی مولانا الیاس کاندھلوی، اور علم و معرفت کے عزت اور اس کی آبرو قطب عالم حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا کاندھلوی، اور مناظر اسلام جس سرزمین سے میرا تعلق ہے، جس نے وہ کتاب لکھی، آج کی پوری عیسائی دنیا جس کا اب تک جواب نہ دے سکی، مناظر اسلام مولانا رحمت اللہ کیرانوی، یہ وہ حضرات ہیں بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر اور ایک ایک مدرسے کے ذمہ داروں پر، ایک ایک طالب علم کے اوپر ان کا احسان
اللہ پاک ان بزرگوں کو جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، جنہوں نے احادیث نبویہ کو سینے سے لگایا، جنہوں نے فقر و فاقے میں رہ کر اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے، جنہوں نے مدارس کا جال بچھا کر اللہ کو پہچانا، اللہ کو پہچنوایا، اور جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا اور دشمنان انڈیا کو یہاں سے بھگایا۔ آج ہمارا وہ پاک ہندوستان، آج ہمارا وہ انڈیا جس کے اندر یہاں مختلف گندا جمنی تہذیب کے لوگ رہتے ہیں، آج کچھ بددین لوگوں نے، آج کچھ بددین انسانیت کے نہ چاہنے والوں نے آج اس کو تھوڑا سا پھر گندا کر دیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اے مسلمانوں تمہاری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تم کو خلیفۃ اللہ بنایا اور تم نائبین رسول ہو، تم وارثین انبیاء ہو۔ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اگر اپنے گھر میں دین ایمان لانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو فرما بردار کرنا چاہتے ہو، اگر ازواج مطہرات کا نمونہ عورتوں میں دیکھنا چاہتے ہو، آؤ مکہ اور مدینے کی طرف پھر لوٹے، آؤ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے، وہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ جب آپ دنیا کے اندر مکے کے اندر پیدا ہوئے، آپ نے اپنے بچپن میں لوگوں کے معاشرے کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا اور طرح طرح کے انسانوں کو دیکھا۔ وہاں پر شرابیں پی جا رہی تھی، وہاں پر جوا کھیلا جا رہا تھا، بے حیائی کے تماشے ہو رہے تھے، جگہ جگہ قتل انسانوں کو مارنے پھاڑنے کے لیے لگا ہوا تھا، 40 سال تک لڑائیاں ہو رہی تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے روتے، اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے، غار حرا جاتے، غار سور جاتے۔ ایک دن جب کہ آپ کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی، روتے روتے، بلکتے بلکتے، تڑپتے تڑپتے زمانہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جبریل امی تشریف لائے اور اللہ کا سلام کہا اور یہ کہا، اے نبی، اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اگر انسانیت کی اصلاح چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنا چاہتے ہو، تو سب سے بڑھ کر، سب سے پہلے جو کام کرو وہ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی مکرم، اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کر دیجیے۔ تعلیم، نماز کا حکم نہیں آیا، زکات کا حکم نہیں آیا، حج کا حکم نہیں آیا، تجارت کا حکم نہیں آیا، ٹیکنالوجی کا حکم نہیں آیا، بلکہ کیا کہا، اے نبی، اللہ کا نام لے کر قرآن پڑھیے، جو بھی پڑھیے اللہ کا نام لے کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، قرآن کی فضیلت کو اپنی زبان سے کیا فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی مکرم، ابو بکر سے کہہ دو، عمر سے کہہ دو، عثمان سے کہہ دو، علی سے کہہ دو، صحابہ سے کہہ دو، صحابیات سے کہہ دو، ازواج مطہرات سے کہہ دو، وزیروں سے کہہ دو، رذیلوں فقیروں بادشاہوں سے کہہ دو، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی مکرم، کیا قرآن والے، کیا قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، نماز کا علم رکھنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے، تہجد میں اللہ کے حضور میں رونے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، یہ قرآن والے اور جو قرآن نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں
نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب قرآن بقول مولانا ابوالکلام آزاد، قرآن مجید ایک صحابہ پڑھتے تھے، ایک ہم پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جب قرآن پڑھا کرتے تھے، ازواج مطہرات جب قرآن پڑھا کرتی تھی، اللہ کے سلام آتے تھے، رحمت و برکت کی بارشوں کا نزول ہوتا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں تہجد میں اللہ کا قرآن کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پڑھتے پڑھتے کافی دیر ہو گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اٹھی، اے میری بہنوں سن لو، اے ماؤں سن لو، آج تمہیں فیشن کرنے سے فرصت نہیں، آج تمہیں شاپنگ کرنے سے فرصت نہیں، آج تمہیں ساڑیاں طرح طرح کی پہننے سے فرصت نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اے میری بہنوں کان لگا کے سنو، ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اللہ کے حضور میں جانا ہے، ازواج مطہرات سے ملاقات کرنا ہے، بغیر امی عائشہ کے ملاقات کے، بغیر فاطمہ الزہرا کے ملاقات کے آپ کا جنت میں داخلہ امپوسیبل ہے۔ حضرت امام حضرت خاتم الانبیاء احمد مجتبی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، امی عائشہ کھڑی ہو گئی، اللہ کا قرآن سننے لگی، وضو کیا، اللہ کا قرآن سننے لگی۔ اللہ کے نبی نے تو سلام پھیر دیا، امی عائشہ رات بھر ایک آیت پڑھ کر روتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ وہ آیت فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ امام الانبیاء کہنے لگے، اے عائشہ اس آیت میں تجھے کیوں لایا ہے؟ امی عائشہ رو کر کے کہنے لگی، اللہ کے حبیب مجھے پتا نہیں ہے میرا نام جنت والیوں میں ہے یا جہنم والیوں میں ہے۔ اگر میں قرآن پڑھ کے نہ گئی، اگر میں پردہ کر کے نہ گئی، اگر میں نماز لے کر نہ گئی، اگر میں روزے لے کر نہ گئی، اگر اپنے شوہر کو راضی کر کے نہ گئی، اگر اپنے والدین کو ناراض کر کے گئی، اللہ کے حبیب اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا مجھے کون بچائے گا؟ امام الانبیاء رونے لگے، اتنے روئے داڑھی مبارک پر ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب جائیں گے، یہ مال کام نہ آئے گا، یہ بچے انجینئر ڈاکٹر کام نہ آئیں گے، یہ ہیرے جواہرات کام نہ آئیں گے، بلکہ جو اللہ کے حضور میں قلب سلیم لے کر آئے گا، جس دل کے اندر حسد نہ ہوگا، جس دل میں نفاق نہ ہوگا، جس دل میں فتنہ نہ ہوگا، جس دل میں اللہ کی معرفت ہوگی، نبی کا عشق ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اے لوگوں، آج نماز پڑھنے سے پہلے، آج قرآن پڑھنے سے پہلے، آج حج کرنے سے پہلے، آج عمرہ کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لو، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ آج نمازیں بہت ہو رہی ہے، آج مدرسے بہت ہو گئے، آج تبلیغ کا کام انٹرنیشنل ہو رہا ہے، لیکن ایمان بگڑ گیا، اخلاق بگڑ گئے، کریکٹر بگڑ گیا، ماؤں کو پردے
पर्दे में रहना चाहिए। माँ के आंचल से पर्दा चला गया, ए मेरी माँ तेरा दुपट्टा जब से चला गया, ए मेरी माँ जब से तेरे घर से नमाज चल ही गई, आज तेरे पेट से बेनमाजी पैदा हो रहे हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को सुन लो, जब वो इस्लाम फैलाते फैलाते इंडिया तशरीफ लाए, अपनी माँ को खत लिखा, अम्मा जान तेरे बेटे के हाथ पर इतने हजार लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, अम्मा जान तेरे लिए दुआ करो, तेरा बेटा जहां से गुजरता है अल्लाह का कलमा लोग पढ़ रहे हैं, नबी के आशिक हो रहे हैं, नबी के गुलाम हो रहे हैं, नबी के आशिक हो रहे हैं। माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, फजले इलाही है, तेरी माँ का तकवा है, तेरी माँ की पाकदामनी है, तेरी माँ की हया है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा अम्मी जान मुझे समझाओ, बात किया है, गौर से सुनना, जवानों गौर से सुनो, बच्चियों गौर से सुनो, मेरी बहनों गौर से सुनो। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की माँ कहने लगी अगर तूने राज पूछ लिया तो सुन, या तो मेरा राज अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ, अगर तूने पूछ लिया अब सुन। उनकी माँ ने अर्ज किया ख्वाजा साहब की, मेरे बेटा जब से तेरी माँ ने होश संभाला आज तक तेरी माँ ने किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। ए मेरे बेटे जब से तेरी माँ के ऊपर नमाज फर्ज हुई, नमाज तो नमाज तेरी माँ की तहज्जुद कज़ा ना हुई। ए मेरे बेटे जब तू मेरे पेट के अंदर आया तेरी माँ रात में अल्लाह का कुरान पढ़ती, दिन में अल्लाह का कुरान पढ़ती, कभी बगैर वुजू के तुझे मैंने दूध ना पिलाया। ए मेरे बेटे जब तू दुनिया में आ गया और तेरी माँ ने तुझे हाफिजुल कुरान बनाया, ए मेरे बेटे मैंने अपने ज़ेवरात अपनी जायदाद हाफिज जी को दे दी, मदरसे को दे दी और अल्लाह से कहा माँ अगर ये दुनिया सोने की बन जाए और तेरे कुरान पर लुटाऊं और हाफिज जी पर लौटाऊं और आलिमों पर लौटाऊं, जब भी खर्च ना होगी मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह मेरे मुईनुद्दीन का दुनिया में डंका बजा दे, आखिरत में डंका बजा दे। मेरे शेख मुर्शिद मौलाना अबुल हसन अन-नदवी ने लिखा, मेरे कानों ने सुना, हजरत ख्वाजा के हाथ पर पूरी जिंदगी में 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ए लोगों अगर तुम अल्लाह वाले बनना चाहते हो, अगर आज भी दुआएं कबूल कराना चाहते हो, हजरत थानवी की नसीहत सुन लो। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी कौन है? कई सौ किताबों के राइटर मुसन्निफ है। एक देहाती आया आ करके कहने लगा हजरत जी मुझे अल्लाह वाला बना दो, अल्लाह वाला बना दो, मुझे बुजुर्ग बना दो, अपने जैसा बना दो, कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे? हजरत थानवी ने कहा सिर्फ 40 दिन, 40 डेज। अल्लाह! तो वो चौधरी कहने लगा ओनली आपको इतने हाँ मैं तुझे 40 दिन के अंदर अल्लाह का वली बना सकता हूं। कहा अच्छा जी कि मुझे कबूल है। कहने कबूल बाद में करना, पहले शर्तें सुनो। नंबर 1 हलाल खाना पड़ेगा। नंबर 2 अपनी बीवी से लड़ना नहीं होगा। नंबर 3 नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। नंबर 4 दिल को हसद कीना बुग़्ज़ से पाक रखना पड़ेगा। फिर हजरत जी रुक गए, फरमाया ये बता तेरी बीवी का तुझसे कैसा ताल्लुक है? चौधरी साहब सच्चा था, झूठ नहीं बोलता था। कहा हजरत जी मैं 24 घंटे में अपनी बीवी से 10 घंटे लड़ता हूं।
حضرت جی کہتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہے کہ جی ہاں، روزہ بھی رکھتا ہے جی ہاں، حج بھی کر لیا جی ہاں۔ فرمایا جب تک اپنی بیوی کو راضی نہیں کرے گا، اپنی والدہ کو راضی نہیں کرے گا، اپنی ماں کو راضی نہیں کرے گا، چاہے 1,00,000 سال اللہ کی عبادت کر لے، چاہے 1,00,000 سال تک میری خانقاہ میں رہ لے، اللہ تیری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی جوان لڑکا یا لڑکی اپنے ماں کو ابا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے ابا اما جان کی خدمت کرتا ہے، اپنے اما ابا جان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آقا مدنی نے فرمایا ایک نظر پر ایک حج عمرے کا اللہ ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ اے جوان لڑکے لڑکیاں آج تیرا باپ رو رہا ہے، اے جوان لڑکے آج تیری امی دھکولا میں رو رو کر کے جان دے دی، آج تجھے کلکتہ جا کر اپنی اما جان کا پتہ نہ ہوا یہ میڈم کیا آ گئی، یہ نئی نویلی دلہن کیا آ گئی، اس نے باپ کو جدا کر دیا، ماں کو جدا کر دیا۔ ارے تجھے پتہ نہیں ایک صحابی تابعی گزرا ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، اللہ کے حبیب کو پیغام پہنچوایا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، اگر وہ حل کر دیا پھر آپ فرمائیں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے گھر میں میری اما جان ہے، اس کو کھانا بنانے والا کوئی نہیں، نہلانے والا کوئی نہیں، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، آپ 40 سال گزر گئے، میں بغیر ماں کی اجازت کے باہر بھی نہ گیا، بغیر ماں کی اجازت کے کونے میں وقت گزارا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے جب تک تیری ماں ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے حبیب نے عمر کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، خلفائے اربعہ کو بلایا اور یوں کہا اگر مجھ سے اویس کی ملاقات نہ کر سکے اے عمر میرا سلام کہہ دینا، امت کے حق میں دعا کرانا۔ یہ اویس قرنی نماز کے ساتھ ساتھ ماں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اے لوگوں اگر آج تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں برکت لانا چاہتے ہو، والدین کی خدمت کرو اور جو ماں بہن ہیں ان کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے سب سے آخر میں جو نصیحت فرمائی وہ دو نصیحت تھی، سارے علماء کا مجمع ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، اللہ کے حبیب کی پوری زندگی کا نچوڑ، دعوت کا، اصلاح کا، جہاد کا، جو آخر میں نصیحت فرمائی جا رہی ہے وہ دو فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، دوسرا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت تھانوی نے مرید کو کہا اپنی بیوی سے لڑنا چھوڑ دے تو تو ولی بنے گا۔ اس نے کہا جی میں بالکل وعدہ کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی زبان اگر حضرت چلنے لگے، حضرت نے تعویذ لکھے دے دیا کہ جب جوش آئے اس کو اپنی جیب کے نیچے دبا لینا، یہ تعویذ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، بس جب بھی جوش آتا بیوی گڑبڑ کرتی بس جناب وہ تعویذ جیب کے نیچے وہ رکھ لیا کرتے۔ 40 دن کے بعد آئے، بڑھیا بھی ساتھ میں تھی، حضرت کے لیے مٹھائی لائی، حضرت میرے شوہر کو کیا ولی قطب بنا دیا،
یہ تو مجھ سے ڈرتا بھی نہیں تھا، اب میری خدمت کر رہا ہے، آپ کے پاس مٹھائی لائی ہو اور کیا تعویذ دے دیا، 20 تعویذ اور دے دو، محلے میں اور بھی لڑکیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا دراصل بات یہ ہے اس کی زبان بہت چلتی تھی، تیری زبان بھی بہت چلتی ہے، لہذا میرے تعویذ ایسے وقت میں رکھوا دیا جب زبان چلنے لگے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض مرتبہ آدمی اس زبان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، بعض مرتبہ جہنم میں جائے گا، لہذا میری بھائی بہنوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بھائیو زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بہرحال وہ مرید بن گیا اور چلا گیا، 40 دن کے بعد اس کی زندگی اچھی ہو گئی۔ سب سے بڑا کمال ہے حلال کھانا، حرام سے بچنا۔ آج کا انسان حرام کھا رہا ہے، حرام، پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، سود وہ کھاوے۔ آج کل ایک سسٹم انڈیا میں چلا ہوا ہے، عورتوں کو جمع کر کے مردوں کو جمع کر کے بینکنگ سسٹم، کچھ کھانے کمانے کا کچھ ایک سسٹم چلا ہوا ہے بینک کا، اتنے پیسے جمع کر دو اتنے دیے جاتے ہیں، تو بالکل سراسر اس میں سود ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء موجود ہے، احادیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کا لحم اور جس کا گوشت حرام مال سے پلے گا وہ جنت میں تو کیا جائے گا جہنم میں جلنے کے قابل ہے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ چاہے حج کر لیا، چاہے عمرہ کر لیا، چاہے نماز پڑھ لی، آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی کو، کیا سمجھتے ہیں اسلام اور ایمان کو؟ آج قرآن سے ہمیں وحشت ہو رہی ہے، نماز سے وحشت، اللہ کے نبی کی سنت سے وحشت، مدارس سے وحشت، علماء سے وحشت، تبلیغ والوں سے وحشت، تو ہم پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے، دنیا کچھ بھی لکھے، دنیا کچھ بھی کانفرنس سے کرے، دنیا کتنا بھی قانون پاس کرے، ٹیکنالوجی میں کتنی بھی مہارت پیدا کر لے، لیکن اللہ کے حبیب فرما کر گئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ میری بات ختم ہونے میں 12.5 منٹ رہ گئے، زیادہ نہیں بولوں گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بزرگوں دوستوں کہ آج قرآن اہل قرآن سے چمٹ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت شیخ الہند نے، مولانا حسین احمد مدنی نے اور علماء دیوبند اور مظاہر نے اور ہمارے شیخ و مرشد عالم مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی نے ایک دن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر یہ امت مسلمہ قرآن سے جڑ جائے، اتحاد زندگی میں آ جائے، دنیا میں کوئی بات بھی کا نہیں کر سکتا۔ یہ بات حضرت شیخ الہند نے اس وقت کہی تھی جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے۔ اہل علم جانتے ہیں مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رہے، مولانا حسین احمد مدنی رہے۔ آج ہم لکشری لائف میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، آج ہم پنکھوں کے نیچے اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، آج کل یہ طلبہ بیٹھے ہیں لکشری لائف میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے علماء مشائخ ایسی جگہ اللہ کا قرآن پڑھ کر گئے ہیں، اللہ کا قرآن سینے میں سجا کر گئے ہیں، آج پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ الہند چلے گئے مالٹا کی جیل میں، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ میں ہیں، تو 29 شعبان کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رونے لگے، حضرت شیخ الہند رونے لگے، حضرت شیخ الہند تو حضرت حسین احمد مدنی نے کہا، حضرت آپ رو کیوں رہے؟ پنکھا نہیں، پیٹ میں درد ہے، کھانا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ ظلم بہت کر رہے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا وہ غور سے سنو۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو حضرت شیخ الہند سامنے بلا کر کے بٹھا کر کے رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ کا مہمان رمضان آ رہا ہے، اے حسین احمد آج ہم مالٹا کی جیل میں ہیں، میں جیل آنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مجھ پر کوڑے پڑے اس کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، ہندوستان آزاد کرانے کے لیے ہندو مسلمان کو آرام سے انڈیا میں رکھنے کے لیے میں یہاں جیل میں آیا، مجھے پسند ہے ہمارے ہندوستان کو دشمن چھوڑ دے، لیکن اے حسین احمد آج میں اس لیے رو رہا ہوں، کل سے اللہ کا مہمان رمضان آئے گا، تراویح میں اللہ کا قرآن کس کا سنوں گا، کس کے پیچھے تراویح پڑھوں گا۔ حضرت حسین احمد رونے لگے، اپنے استاد کے پیر پکڑ لیے، اپنے استاد کا ہاتھ لے کر سینے پہ لگوایا اور فرمایا اے میرے استاد اللہ سے دعا کر دو، اے میرے شیخ اللہ سے دعا کر دو، میں فجر سے لے کر عشاء تک اللہ کے قرآن کا ایک سپارہ یاد کروں گا، حفظ یاد کروں گا، رات میں تراویح میں قرآن سناؤں گا۔ حضرت کو سینے سے لگایا، اے لوگوں خیال کرو مالٹا کی جیل ہے، پنکھا نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، حضرت حسین احمد مدنی دن بھر اللہ کا قرآن یاد کرتے، رات میں کھڑے ہو کر جیل میں مالٹا کی جیل میں اللہ کا قرآن سناتے، جیل کے اندر قرآن حفظ کر لیا، رمضان ختم ہو گیا، شیخ الہند نکلے جیل سے اور فرمایا اگر میرا جانشین بننے کے قابل ہے حسین احمد مدنی ہے، اللہ کے قرآن کو جیل میں پڑھا، اللہ کے ذکر کو جیل میں کیا، اللہ سے لو لگائی، اے مسلمانوں آج تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر لشکری لائن میں بیٹھ کر آج مشٹنڈے بن کر میچ دیکھ رہے ہو، رنڈیوں کا ناچ دیکھ رہے ہو، ہماری مائیں بے حیا ہو چکی ہے، نوجوان بچے آج ان کی راتیں لہو لعب میں گزر رہی ہے، آج وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھ رہے ہیں، آج جن کے بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، جن کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، جس قوم کے مساجد مدارس کو برباد کیا جا رہا ہے، جن کے خلاف طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہے، آج وہ مسلمان پھر رہا ہے، آج اس کی عورتیں بے شتر بہار کی طرح شوپنگیں کر رہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ازواج مطہرات کے پاس جانا ہے۔ حضرت فاطمہ اللہ کا قرآن پڑھ کے رویا کرتی تھی، نماز پڑھ کے رویا کرتی تھی، رات بھر قرآن پڑھ کے رویا کرتی تھی، ایک مرتبہ عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، 25 سپارے ہو گئے اور سلام پھیرا، اپنی حضرت فاطمہ رو کر کے کہنے لگی اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں قرآن پورا نہ کر سکی، جنت میں جانے کے قابل تو نہیں ہو، جہنم کی آگ سے اللہ بچا لیجیے۔ اے لوگوں آج ہم قرآن کیا پڑھتے، نمازوں سے دور ہے، والدین کی خدمت سے دور ہے، جماعتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، علماء پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، مدارس میں اگر چندہ دینا پڑ رہا ہے احسان جتلا رہے ہیں۔ اے لوگوں جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، جائیداد بھی اللہ کی، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے مومنین سے ان کے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو قرآن سے جوڑ دے، علم سے جوڑ دے، مساجد سے جوڑ دے، علماء سے جوڑ دے، طلباء سے جوڑ دے، حافظوں سے جوڑ دے، آج اللہ سے رو کے دعائیں کرو، پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائے، کب
کب چلنا پڑے، کب قبر میں جانا پڑے، ہمارے اللہ والے خدمت کر کے رویا کرتے تھے، کتاب پڑھ کے رویا کرتے تھے، کتاب لکھ کے رویا کرتے تھے، مدرسے قائم کر کے رویا کرتے تھے، جماعت میں جا کے رویا کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ کے پڑھا کے رویا کرتے تھے۔ یہ مولانا شیخ زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، وہ افریقہ گئے، وہ انگلینڈ گئے، وہاں پر اللہ کی باتیں بتائی، اللہ کے لیے مدرسے قائم کیے، ایک بڑا مجمع آیا، جب آیا ان کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف انگلش میں، عربی میں، اردو میں کرایا گیا۔ حضرت شیخ اسٹیج پر تشریف فرما تھے، زار قطار رونے لگے، اور مصیف کو مہمان کو کہا، حضرت جی مولانا یوسف مطالعہ کو، اے یوسف مشکات شریف اٹھا کر لاؤ، تم نے مجھ کو انگلینڈ بلا کر ذلیل کر دیا۔ وہ کانپ گئے، حضرت مشکات شریف تو موجود ہے، آپ تو شیخ الحدیث ہے، آپ جو فرمائیں گے بجا فرمائیں گے۔ کیا کہا حضرت شیخ نے وہ سنو، علماء سنیں، طلباء سنیں، خواص سنیں۔ کیا کہا؟ خود مجھ کو یہ واقعہ مولانا یوسف مطالعہ نے افریقہ میں سنایا، ان کے بڑے بھائی کے ساتھ میں 14 سال رہا، تو حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں 11 سال رہے، 8 مرتبہ بخاری شریف پڑھی، انہوں نے سراج القاری لحل صحیح بخاری کے نام سے شروع کی، ماشاءاللہ آج اس کی 13 جلدیں ہو گئی۔ بہرحال کیا کہا حضرت شیخ نے وہ سنو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ مجمع کے سامنے رو کر کے کہنے لگے، ارے یوسف، ارے علماء طلباء، ارے اللہ والو، اے مجھے شیخ الحدیث سمجھنے والو، اے مجھے رائٹر سمجھنے والو، اے مجھے امیر القطب سمجھنے والو، اے مجھے عالم سمجھنے والو، اے مجھے تعدد گزار حاجی سمجھنے والو، تم میری دنیا میں تعریف نہ کرو، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو تمہاری تعریف کام آئے گی، اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تمہارا تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت شیخ نے رو کر کے فرمایا، اللہ کے حبیب نے حدیث میں فرمایا ہے، اللہ کبھی دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ شیخ نے فرمایا ایمان پر خاتمہ ہونے دو، اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا میرا مدرسہ مظاہر علوم بھی کامیاب، میرا حدیث شریف پڑھانا کامیاب، میرا مدرسہ قائم کرنا کامیاب، میری تبلیغ کامیاب، میرے جتنے کامیاب۔ اگر ایمان نہ ملا، اللہ کی معرفت نہ ملی، اللہ کے نبی کا عشق نہ ملا، اگر ملک الموت آیا اللہ کا کلمہ نہ پڑھ سکا، اگر مرسل نکیر کو من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا جواب نہ دے سکا، میں ڈاکٹر رہا، میں وزیر اعظم رہا، میں پی ایم رہا، میں پریزیڈنٹ رہا، میں ہزاروں کتابوں کا رائٹر رہا، اللہ کے حضور میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ لہذا ایمان پر محنت کرو، قرآن پر محنت کرو، اللہ کے دین پر محنت کرو، اللہ کی طرف بلانے والے بنو، اپنے والدین کو خوش کر لو، اپنے اماموں کو راضی کر لو، اپنے علماء کو راضی کر لو، پھر قیامت کے دن پھر جلسہ اللہ کریں گے، جس کی صدارت اللہ فرمائیں گے، جس کے خصوصی مہمان اللہ کے رسول ہوں گے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح نور کے منبر پر حافظوں کو بلایا جائے گا، قاریوں کو بلایا جائے گا، ائمہ کو بلایا جائے گا، علماء کو بلایا جائے گا، اللہ جلسہ کریں گے، تمام انبیاء جلسے میں آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ آئیں گے، یوسف آئیں گے، ابراہیم خلیل اللہ آئیں گے۔ اللہ سے پہلے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ فرمائیں گے آج کا جلسہ میرے کلام اللہ سے شروع کیا جائے، میرا کلام حضرت داؤد پڑھ کر سنائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد اللہ کا قرآن پڑھیں گے، وہ لہجہ، وہ ساتھ، وہ درد، وہ رقت، وہ باری ہو جائے گی، وہ خوشی ہو جائے گی، سال ہر سال تک مدہوش ہو جائیں گے۔ پھر اعلان ہوگا، اے لوگو، اے امتیوں، اب تمہارا رسول آ رہا ہے، اب مکی بدنی آ رہا ہے، عبداللہ کا بلاوا آ رہا
ہے, آمنہ کا دان آ رہا ہے, امام الانبیاء آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے. اب وہ اللہ کا قرآن سنائے گا, نبی یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے, حافظ لوگ سامنے ہوں گے, حافظ کے والدین سامنے ہوں گے, تاج پہنائے ہوئے ہوں گے, اللہ کا نبی اللہ کا قرآن سنائے گا. تمام انبیاء رش کریں گے, کاش نبی نہ بنتے, اس نبی کی امت میں ہوتے, اللہ کا قرآن پڑھ کر آتے, اللہ کا قرآن پڑھا کر آتے, آپ ہم کو بھی تاج پہنایا جاتا, اللہ کے ہاتھ سے کمال لیا جاتا. اے لوگوں, آج تم نے قرآن کو بلایا, اللہ نے تمہیں بلا دیا. آج تمہارے گھر سے قرآن نکلا, اللہ نے تم کو ملک سے نکال دیا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, آ جاؤ اللہ کی طرف پھر لوٹ کر ایمان کو مضبوط کرو, قرآن کو پکڑو, اللہ کے قرآن رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اے بیٹیوں بچیوں, اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, اللہ سے لو لگاؤ, ازواج مطہرات کا نمونہ بنو, فاطمہ الزہرا کا نمونہ بنو. کیسی فاطمہ, کل قیامت کے دن جب پلسرات سے سواریاں گزرے گی, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا, اے انبیاء, اے رسولوں, اے کتب ابدالوں, رک جاؤ, ابھی محمد کی بیٹی فاطمہ بنت رسول پلسرات سے گزرنے والی ہے. دنیا کے اندر پردہ کر کے آئی, دنیا سے ایمان لے کر آئی, دنیا سے سنت لے کر آئی, دنیا سے تہجد لے کر آئی. میرے نبی کی بیٹی گزرنے والی ہے, اس کے پردے کے چرچے آخرت کے اندر کیے جائیں گے. اے میری بہنوں, اگر تم ان مدرسوں میں آ کر قرآن پڑھ لو, ازواج مطہرات کا نمونہ بن جاؤ, خدا کی قسم دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. دارالعلوم رحمانیہ اور سارے مدارس اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لو, نبی کی حدیث کو سینے سے لگا لو, ہاں خوب پڑھو, ٹیکنالوجی بھی سیکھو, ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, لیکن سب سے پہلے مسلمان بنو. میری بات ختم ہونے میں 5.5 منٹ رہ گئے. آج کا مسلمان بھی کہتا ہے, مولانا پڑھائی کیسے بچیاں کر لیں, نوکری نہیں ملتی. نوکری, ڈاکٹر, بڑا تعصب ہے, غلط ہے بات, غلط. تمہارا کام ہے بننا, اللہ کا کام ہے عزت دینا. آپ کے بہار بنگال کا چھوٹا سا لڑکا ولی جس نے 1 ہفتے میں 7 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. مولوی لوگ پھر رہے در بدر, مولوی لوگ جا رہے چندہ لے دے رہے. ایک چھوٹا سا بہار کا رحمانی میں تھا باہر, تو کسی نے بتایا you know this person, but I don't know. کہا یہ چھوٹا سا بچہ یہ اسکول بنا رہا ہے, ڈگری کالج بنا رہا ہے, اس نے 1 ویک میں 7 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. وہ بچہ کیا کہتا ہے ٹوپی پہن کے, میرا ایمان اللہ پہ, میرے رسول پاک کی سنت, میں پوری امت کو, قوم کو, انسانیت کو ایک طرف قرآن سکھاؤں گا, ایک طرف ڈاکٹر بناؤں گا, ایک طرف انجینئر بناؤں گا, جو میرے بسنے ہیں وہ کروں گا, اور اللہ سے مانگوں گا, قوم کا 1 روپیہ لوں گا. اے لوگوں, یہ دین کس کی ہے؟ ان علماء کی ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے, اگر یہ مدرسے نہ ہوتے, آج اس جیسے بچے دیندار نہ بنتے, امت کے رکھوالے نہ بنتے, امت کے لیے تڑپنے والے نہ بنتے. اگر علامہ اقبال سے کسی نے کہا, جب وہ دیوبند وزٹ کیا, مسلم یونیورسٹی وزٹ کیا, تو کہا اپنے ایک شعر میں پوری تاریخ بیان کر دو کہ یہ مدرسے کے علماء طلبہ کیا ہے. کا فرمایا, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی, اسی دریا سے, یعنی مدرسے سے, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی, نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تب پالا. ہمارے ان علماء کا ایمان اہل دنیا نہیں خرید سکتی. یہ قرآن والے, یہ اللہ والے, یہ جماعت والے, یہ اللہ کی شرطیں لگانے والے جب تک ہے, تم چندہ دو نہ دو, اللہ اپنے بندوں کو چندے
کے لیے بھیجے گا، اللہ اپنے بندوں کو مسجد بنانے کے لیے بھیجے گا۔ کیا بات ہے، اگر عشق ہوتا، اگر ان قرآن والوں سے محبت ہوتی، آپ کی دارالعلوم رحمانیہ کی حفظ کلاسز جو کہ 10 ہے اب تک ان پہ پلاسٹر ہو جاتا، کھڑکی دروازے لگ جاتے، آج یہ مہمان رسول کے لیے چندہ مانگنا نہ پڑتا۔ لہذا پتہ یہ چلا ہم میں علم کی کمزوری ہے، پتہ یہ چلا اہل علم کی عظمت نہیں ہے۔ آج داماد کے لیے ہمارے پاس محبت ہے، بیٹی کو ہم 10 لاکھ کا جہیز دے رہے ہیں، لیکن مدرسے کے کلاس بنانے کے لیے ہمارے پاس 50,000 روپیہ نہیں۔ میری بات ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئی، میں اپنے ہی اس سے چلتا ہوں شیڈول سے، کسی کا تابع نہیں ہوتا جب تک میں دیکھتا ہوں مجمع۔ تو میں امریکہ میں شکاگو میں بیٹھا تھا، ایک بڑھیا نکلی مسجد سے، میں نے سوچا لفٹ مانگوں گا اور مجھے وہاں چھوڑ دیں گے میرے پاس ہوٹل میں، تو میں ویٹنگ کر رہا تھا کسی کی، وہ بڑھیا آئی تسبیح ہاتھ میں لگائے ہوئے اس کا، کہے مولانا السلام علیکم، اردو چلتا ہے جی؟ اردو انگلش تھوڑی تھوڑی۔ اوکے، کہاں سے انڈیا؟ میں نے کہا آئی ایم فرام اتر پردیش۔ اتر پردیش کہاں سے بتاؤ؟ کہا جی بتاؤ۔ میں نے کہا شاملی۔ شاملی میں کہاں سے؟ میں نے کہا نیئر کانگلا، رائٹر فضائل اعمال شیخ زکریا۔ اللہ، وہاں سے؟ اچھا، تو آپ کے وہاں سے تھانہ بھون جلال آباد مقام فروم بائی ولیج 25 کلومیٹر 35 کلومیٹر۔ اوکے مولانا، وہاں سے مولانا مسیح اللہ جلال آبادی میرے شیخ ہے۔ اچھا، اور تم یہاں کہاں سے آئی ہو؟ کہا 60 کلومیٹر سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آتی ہوں، تہجد میں آ جاتی ہوں، اشراق کی نماز میں جاتی ہوں۔ میرے شیخ مولانا مسیح اللہ نے کہا تھا کبھی حرام کا مت کھانا، نماز کی پابندی کرتی رہنا، تہجد مت چھوڑنا، اپنے شوہر کا دل مت دکھانا۔ مولانا میں آج سے 20 برس پہلے زکات صدقے کی مستحق تھی، الحمدللہ اب اللہ پاک نے امریکہ میں افریقہ میں 500 مسجدیں بنوا دی، اللہ کا گھر۔ اب اللہ سے دعا کرو اللہ میری خدمت کو قبول کر لے۔ لے بنگال والو، اتر دیناج والو، اب یہاں دے دیے 2000 روپے، تو کہتے ہیں حافظ عبد الواحد وہ تو 1000 دیے تھے، وہ میرا نام نہیں بولا رجسٹر میں اور میرے نام کا پتھر نہیں آیا۔ ارے تیرے پتھر تیرے نام پہ لگنے والے، تیرا پتھر تو لگے گا لیکن تیری جنت کا ٹکڑا چلا جائے گا، تیری جنت کا محل چلا جائے گا۔ دینے والا تو وہ ہے، اس ہاتھ کو دے اس کو پتہ نہ چلے۔ آج امت کے اندر خیرات کا کام تو بہت ہو رہا ہے، لیکن خیرات کا کر کے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آج عجیب عجیب ٹیکنالوجی ہے، عجیب عجیب سیاست ہے۔ حضرت تھانوی سے ایک نے کہا حضرت جی میرے گھر چل کے کھانا کھا لیجیے، میں آپ کا مرید ہوں۔ حضرت نے کہا انشرا نہیں ہوتا تیرے گھر کھانا کھانے کا۔ کہا حضرت کمال ہو گئے، آپ سب کھا لیتے ہو گھر میرا نہیں کھاتے، کہ چلو اگر تم کھلانا ہی اصرار کرتے ہو چلو۔ چلے گئے حضرت جی۔ حضرت نے فرمایا جلدی دسترخوان لگا، تو اس نے کہا جی لگے گا، ابھی کچھ اور علماء آ رہے 10 منٹ دے دیں۔ ٹھیک، تو کیا کہنے لگا اپنے لڑکے سے، ارے عبداللہ ذرا حضرت کو آب زمزم پلاؤ اور اس مٹکے سے لانا جو مٹکا ہم تیسرے حج میں لائے تھے، آب زمزم 30 وہ مٹکا، اور دیکھو ٹوٹ نہ جائے مٹکا۔ حضرت خان بھی تو فوراً پکڑتے تھے کہ حجی بھی رکو، ہوتا آئے گا بعد میں، مٹکا ٹوٹے نہ ٹوٹے تیرا حج ضرور ٹوٹ گیا۔ تو مجھے یہ دھول چلا رہا ہے کہ میں نے 3 حج کیے، کہ بات تو حضرت جی یہی ہے، میں کہہ نہیں سکا، میں نے سوچا ہاں جیسے ہی سکھلا دوں۔ حضرت جی نے فرمایا اگر تمہاری نمازوں میں ریا آ گیا، اگر تمہارے مدرسوں میں ریا آ گیا، اگر تمہاری تقریر تحریر میں ریا آ گیا، اگر تمہاری شاعری میں رحم آ گیا، اگر تمہارے حدیث پڑھانے میں ریا آ گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 3 آدمی کو اللہ پبلک
ان کے سامنے جمع کریں گے. ایک تو حافظ و قاری عالم کو اللہ بلائیں گے, تو نے کس لیے علم سیکھا, کس لیے قرآن سیکھا, کس لیے حدیث سیکھی. اللہ نے شیخ الحدیث بنا, اللہ نے تقریریں کی, اللہ نے کتابیں لکھی. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے, تو دنیا میں شہرت کما کر آ چکا ہے, تو نے میرے لیے نہیں دیا, اور اس کو پکڑو, اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو. اللہ دوسرے آدمی کو بلائے گا, وہ سخی ہوگا, اے میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا, پتا کہاں خرچ کیا. اللہ دارالعلوم رحمانیہ بنایا, مسجد بنائی, دارالعلوم ڈگری والی بنایا, دارالقرآن بنایا, مولی ممتاز کے یہاں کام کرایا, حافظ عبد الوہاب واحد کے یہاں کام کرایا. اللہ کہے گا سیٹ بات تو تیری ٹھیک ہے, مولی ممتاز بھی حاضر ہے, حافظ عبد الواحد بھی حاضر ہے, علماء بھی حاضر ہے, لیکن سخی بننے کے لیے کیا تھا, شہرت کے لیے کیا تھا, اور اس کو پکڑو لے جا کے جہنم میں ڈال دو. اللہ پاک تیسرے شہید کو بلائے گا, اے میرے بندے تو میرے راستے میں گیا, تو نے میرے لیے کیا کیا. اللہ سر کٹایا, اللہ اپنے کو لٹایا, اپنے مال کو خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو نے شہرت کے لیے کیا تھا, اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. اے لوگوں, حضرت تھانوی فرماتے ہیں آپ تو نیکی کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے سامنے رویا کرو. اللہ نے مجھ سے مدرسے کا کام لے لیا, اللہ نے مجھے کمیٹی کا ممبر بنا دیا, اللہ نے مجھے امیر جماعت بنا دیا, اللہ کا فضل ہے اللہ نے قاری بنا دیا. خدا کی قسم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب جاؤ گے, اللہ اسی بات پہ بخشش کے فیصلے فرمائیں گے. لہذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. آج امت کا ہر فرد یہ چاہتا ہے, آج ہر ماں یہ چاہتی ہے, آج ہم انٹرنیشنل پیمانے پر جا رہے ہیں. آج لوگ یہ کہہ رہے مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو, کوئی ایسی دعا بتا دو جس سے برکت ہو جائے, جس سے قرضہ ادا ہو جائے. تو میں حضرت تھانوی کا وہ عمل بتاتا ہوں جو اکثر وہ بتایا کرتے تھے, 5 وقت کی نماز, حلال کھانا, اپنے والدین بیوی کو راضی رکھنا, اپنے دل کو حسد کینے سے پاک رکھنا, علماء سے محبت کرنا, اور جب سویا کرو موت کو یاد کر کے سویا کرو. اللہ جو بھی اچھا عمل ہوا تیرے فضل سے ہوا, اور جو نہیں ہو سکا میرے گناہ کی نحوست ہے. حضرت مولانا تھانوی کہتے ہیں اگر ہر مومن بندہ بندی اس بات پر عمل کر لے, اللہ 40 دن میں ولی بنا دے گا, اور جب دنیا سے جائے گا ایمان پر خاتمہ ہوگا.